نہیں صاحب، آپ جانتے ہی ہیں کہ آپریشن مولانا مرسوس کو تقریباً ایک سال ہونے کو ہے، تقریباً ایک سال ہونے کو ہے کہ ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جب اس نے جرت کی پاکستان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں لامحدود مسائل اور محدود وسائل میں فتح عطا فرمائی. اور یہ جو مارکہ حق کا مارکہ تھا، یہ ہمارے فیلڈ مارشل اور ہماری افواج نے، ہماری فورسز نے ایمانی، قرآنی اور روحانی جذبے سے لڑا. یہ ٹینکوں میں تیل والی بات نہیں تھی، یہ وسائل یا معیشت کی بات ہی نہیں تھی. اس کا آغاز میں آپ کو بتاؤں کہ 15 اپریل 2025 کو اسلام آباد میں جب فیلڈ مارشل نے اوورسیز پاکستانی، جو کہ او پی ایف کے چیئرمین سید قمر رضا صاحب کی میزبانی میں ایک بہت بڑا کنونشن ہوا اسلام آباد میں، اور اس میں اس وقت آرمی چیف تھے سید آصم منیر، انہوں نے وہاں پہ سپیچ کی اور انہوں نے کہا کہ اگر دشمن ہمیں میلی آنکھ سے دیکھے گا سو دین وی ول ریسپونڈ، ہم وہ میلی آنکھ اگر دیکھے گا تو نکالیں گے. اور پھر اس کے بعد وہی ہوا کہ وہ جب وہ وائرل ہوئے کلپس تو وہ دوسری سائڈ پہ کوہرام مچ گیا، جو چیف نے ڈائریکٹلی بات کی. اس کے بعد جب مارکا ہوا، شب خون مارا گیا، تو ہماری فورسز نے جس حکمت عملی سے، میں تو کہوں گا کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ مغرب کو فالو کرتے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل نے ہم اپنے اسلاف کو، پنجتن پاک کو، ہمارے صحابہ اکرام کی سنت کو عمل کرتے ہوئے اس کو بنیان مرصوص کا نام دے کر ایمانی، قرآنی، روحانی جذبے سے اس کو لڑا. فالمغیرات صبح، صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ دشمن پہ یلغار کی گئی. تو یہ سارا فارمیٹ 1400 سال پہلے والا تھا اور اللہ رب العزت نے ہمیں فتح عطا فرمائی. اب اس کا جو خطے میں امپیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو خطہ ہے اس میں پاکستان کی اہمیت پہلے ہی دنیا کی مضبوط ترین چھٹی بڑی فوج تھی. اس کے بعد ایک پاکستانی اسلامی بلاک میں پہلا جو ہے وہ ہمارا اسلامی جو ملک ہے، جو پاکستان، وہ ایٹمی طاقت ہے. تو اس میں جب مارکہ حق کے بعد جب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی تو ہماری افواج نے اقوام عالم میں پاکستان کا نام نہ صرف جو عالم اسلام میں، امت مسلمہ میں، بلکہ اقوام عالم میں اس کا فخر سے ہمارا سر بلند ہوا. اور پھر دیکھیں کہ اللہ پاک نے جب عزتیں دینی ہوتی تو وہ کٹھی چھت پاڑ کے دیتے ہیں. ساتھ ہی جو اسرائیل اور ایران اور امریکہ والا معاملہ ہوا، اس میں جو پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا اور ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے پرائم منسٹر، ہماری جو اکابرین تھے، انہوں نے میڈیٹر کا جو کردار ادا کر کے ان دونوں سائڈز پہ دیکھیں کتنی اس خطے میں ہوئی. اگر ہم امت مسلمہ کو، ہماری افواج، ہمارا فیلڈ مارشل، ہمارے جو اکابرین ہیں، وہ ایران کو، قطر کو، سعودی کو، مڈل ایسٹ کی جو باقی ریاستیں، ان کو، مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا نہ کرتے، یہ سب ایک دوسرے کو رسپونڈ کرتے، تو دشمن کو تو ہمیں گھر میں ہی ہم ان کو تباہی کر کے دے دیتے. مگر یہ جو حکمت عملی اختیار کی گئی، اس میں اللہ نے بڑا کرم کیا. ہماری افواج نے، ہمارے ایف ایم نے ان سب کو اکٹھے رکھا ایک جگہ پہ، پلیٹ فارم پہ، اور پھر میڈیٹر کا کردار ادا کرتے ہوئے اس جنگ کو رکوایا. ہم نے، ہماری آرگنائزیشن او پی ڈبلیو سی نے، جب مارکہ حق 10 مئی کو ختم ہوا تھا تو 12 تاریخ کو ہماری آرگنائزیشن نے لیٹر لکھا تھا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کو، سوری، آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا جو ہے وہ عہدے سے نوازا گئے، کیونکہ انہوں نے جنگ لڑی اور جنگ میں اللہ نے فتح دی اور کلیئر فتح ہوئی. اسی طرح جب 8 فروری کو، 8 مارچ تھا میرا خیال ہے، 8 مارچ کو جب جنگ بندی کے لیے ہماری پی ایم اور ایف ایم نے ریکویسٹ بھیجی امریکہ کو اور ایران کو، اور میڈیشن شروع ہوئی، اور 8 کو جو ہے رات کو مذاکرات کے بعد جب اعلان ہو گیا کہ بھئی 2 ویکس کے لیے جو ہے وہ سیز فائر ہو گیا ہے، تو ہم نے 8 تاریخ کو ہی
جو اوسلو میں نوبیل پرائز کمیٹی ہے اوسلو میں جو نوے میں، اس کو لیٹر لکھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل کو اس جنگ بندی کی جو کاوشیں ہیں اور ملینز آف جانوں کا، بے گناہ جانوں کے نقصان سے جو بچایا گیا ہے انسانیت کو، اس پہ ہمارے ایف ایم کو نوبیل پرائز کے حقدار اور وہ بھی دیجیے، وہ بھی لیٹر ہم 8 تاریخ کو لکھ چکے ہیں۔ باقی اپنی قوم کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم جس بھی رنگ، مذہب، قبیلہ، آباد، برادری، صوبہ، علاقہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، سبز لالی پرچم اور پاکستان جو ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ جن ملکوں کے پاس فوج نہیں تھی، آج مڈل ایسٹ کو اکیلا اکیلا کر کے مارا گیا۔ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے، ہم ایٹمی طاقت ہے، الحمدللہ دشمن میلی آنکھ سے ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ پیغام انڈیا تو بہت پیچھے رہ گیا ہے، یہ تو بیونڈ ہے۔ اب جو بہت بڑی بڑی طاقتیں، اغیار جو اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتے تھے اور وہ انڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کرتے تھے، اب یہ ان کو بھی دبنگ میسج مل گیا کہ پاکستان کے ساتھ چھیڑنے کریں۔ جو نئی نسل کو اویئرنیس دینے کے لیے ایک بات بہت ضروری جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جب ابرہ کے لشکر نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا تو اللہ رب کعبہ نے اس وقت قرآن میں کہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تو نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے اور انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ اب جو 1400 سال پہلے ڈیوٹی ابرہ کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے اللہ رب کعبہ نے ابابیلوں کی لگائی تھی، وہ ڈیوٹی آج حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے اللہ رب کعبہ نے افواج پاکستان کو کانٹریکٹ دلوایا، اور وہ ایم او یو افواج پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ سائن ہو چکا ہے۔ اور الحمدللہ وہ اگر خادمین حرمین شریفین ہیں تو پاکستان کی افواج اور پاکستان جو ہے وہ محافظ حرمین شریفین ہیں، اور الحمدللہ ہم اس چیز پہ فخر کرتے ہیں۔ ہماری افواج کو، ہماری حکومت کو کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی عقیدت سے، روحانی جذبے سے حرمین شریفین کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے خوشی سے پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جو معیشت پہ ناز کرتے تھے کہ آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے، یو ڈونٹ نیڈ نتھنگ، آج مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، برج خلیفہ کے آس پاس دیکھ لیں، دبئی کا حال، مڈل ایسٹ کا حال دیکھ لیں۔ آپ کا دفاعی سسٹم مضبوط ہوگا تو آپ کامیاب ہیں، اگر آپ کا دفاعی سسٹم مضبوط نہیں ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔